بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے پروگرام میں بس ایک ہی خبر ہے، اس پر مختصر سا تبصرہ ہے، اور وہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ مصر کے سابق صدر جناب محمد مرسی عدالت میں، نام نہاد عدالت میں پیشی کے دوران شہید ہوئے۔ محمد مرسی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2012 میں بڑی مشکلات کے باوجود تھن میجورٹی میں اور وہاں کی نام نہاد محب وطن طاقتوں کی مرضی کے خلاف الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے اور ایک کولیشن گورنمنٹ کے سربراہ بنے۔ مشکل سے 1 سال ہی گزارا تھا کہ سازشی جو تھے وہ کامیاب ہوئے اور ان کا انجینئرڈ پروٹیسٹ ان کے خلاف لانچ کیا گیا اور بالآخر اس کو جواز بنا کے تختہ الٹ دیا گیا۔ وہ 1951 میں مصر کے دریائے نیل کے ارد گرد صوبہ شرقیہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی قاہرہ یونیورسٹی سے، پھر امریکہ سے PhD، اور پھر اس طرح الٹیمیٹلی وہ سیاست میں اینڈ اپ ہوئے۔ اور 2012 میں جب فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے انٹینڈڈ کینڈیڈیٹ کو وہاں کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے آگے نہ آنے دیا تو مجبوراً ان کو الٹرنیٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ 2013 تک بڑی مشکل سے برس اقتدار رہے، اپنے تئیں بھرپور کوشش کی، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ایز یوزول گویا اس بات پر تلی تھی کہ ہم نے مصریوں کو آزادی نہیں دینی، اور وہ آزادی کی جدوجہد جو مرسی کی صدارت پر منتج ہوئی تھی، ان کے تختہ الٹنے کے ساتھ وہ آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ سبٹاش ہو گئی، اور السیسی جو وہاں کا آرمی چیف تھا وہ نیا فرعون بنا، اور پہلے فرعونوں سے بدتر بنا، کہ جو حقیقی فرعون ہوا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالے سے بہت ظالم، بہت جفاجو اور قاتل لوگ تھے، لیکن وہ تھے اپنی مرضی کے، یعنی وہ کسی کے ماتحت نہیں تھے۔ آج کے فرعونہ جو ہیں یہ اس حوالے سے بدتر ہیں کہ یہ کسی کے ماتحت ہیں، کسی غیر کی خوشنودی کے لیے اپنوں پر ظلم روا رکھتے ہیں۔ تو بہرحال مرسی کی شہادت پر عالم اسلام میں یقیناً ایک غم و اندوہ کی کیفیت ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے غیر رنج و غم کا اظہار فرمایا اور اس قتل کی مذمت کی اور غاصبوں کو قاتل ٹھہرایا۔ قطر کی حکومت نے بھی اس پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ وہاں ان کے اپنی سابقہ پارٹی اور ان کے خاندان نے بھی اس کو قتل قرار دیا ہے۔ وہ ان کو پیش بھی پنجرے میں بند کر کے کیا جاتا تھا۔ کتنی تذلیل ہے، اور تقریباً 6 سال سے قید تنہائی، کسی وکیل اور ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2-3 مرتبہ مشکل سے محدود ٹائم کے لیے ان کی فیملی کو ملاقات کرنے کی پورے 6 سال میں 2 یا 3 مرتبہ اجازت دی گئی۔ تو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ سہنے کے بعد بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور اس کی جدوجہد کرنے والوں کے حوصلے بلند رکھے۔ ہمارے ملک میں بھی سیسی ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں۔ مجھے پتہ ہے ہر بندہ بول کے کہنے کی صلاحیت یا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر جب میڈیا کا ایک آہنی خود یا آئرن کیپ ان کے سروں پر ڈال کے ان کی جو پولیٹیکل انٹلیکچول سائیڈ ہے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، اور ایک بہت فریڈیولنٹ حب الوطنی کا لیبل جو ہے اس کو، یا برانڈ جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا کہ جو بھی ظلم و جبر کے خلاف بات کرے وہ غدار کہلاتا ہے۔ تو خدا را اپنے سیسیوں کو بھی پہچانیں، کہہ نہیں سکتے تو دل سے برا سمجھیں کہ ظالم
اور جھوٹے کو، اور جو کہ پوری قوم پر جنہوں نے ایک عدم استحکام کئی دہائیوں سے امپوز کیا ہوا ہے، کم از کم ان کی سازشوں کو سمجھیں، ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. آپ کو روبوٹ تھوڑے ہی ہیں کہ جس طرح پروگرام ٹی وی والے کریں اسی طرح ہوتے جائیں. سوچ لیا کریں. تو بہرحال مرسی شہید کے حوالے سے بڑے مختصر اور چند اشعار جو ابھی لکھے، کوئی یقیناً ان کی شایان شان نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش ہے. آخری شعر کسی بڑے اچھے، بہت بڑے شاعر کا ہے، سب لوگ جانتے، بڑا مشہور شعر ہے، اس سے استفادہ کیا گیا تو پیش کرتا ہوں. ایک اور مسافر گر گیا قافلہ آزادی کا، ایک اور مسافر گر گیا قافلہ آزادی کا، اور چراغ گل ہوا نیل کی اس وادی کا. ایک اور مسافر گر گیا قافلہ آزادی کا، ایک اور مسافر گر گیا قافلہ آزادی کا، اور چراغ گل ہوا نیل کی اس وادی کا. لگتا ہے لوٹ آیا ہے ظلم و جبر فرائنا کا، لگتا ہے لوٹ آیا ہے ظلم و جبر فرائنا کا، ایک اور نشاں ہے رسم ستم کی منادی کا. لگتا ہے لوٹ آیا ہے ظلم و جبر فرائنا کا، ایک اور نشاں ہے رسم ستم کی منادی کا. اور حصول خوشنودی اغیار کی سعی ہے یہ، حصول خوشنودی اغیار کی سعی ہے یہ، جز اس کے جواز کیا ہے اس بربادی کا. حصول خوشنودی اغیار کی سعی ہے یہ، جز اس کے جواز کیا ہے اس بربادی کا. اور آخری شعر جو کسی اور بڑے شاعر سے مستعار لیا گیا ہے. دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. ایک اور مسافر گر گیا قافلہ آزادی کا، اور چراغ گل ہوا نیل کی اس وادی کا. لگتا ہے لوٹ آیا ہے ظلم و جبر فرائنا کا، ایک اور نشاں ہے رسم ستم کی منادی کا. حصول خوشنودی اغیار کی سعی ہے یہ، جز اس کے جواز کیا ہے اس بربادی کا. اور دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا. اور وہ ان پر الزام تھا کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے رابطے میں ہیں جی. دیکھ لیں انسان کیسے کیسے، یعنی وہ مصر کی معیشت کو سنبھال نہیں سکے ہیں جی، اور ان کے رابطے مسلمانوں سے تھے اور کرپٹ تھے، کیا کیا یعنی فراڈ ہے. تو وہ جس طرح اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو مرسی صاحب کے عظیم جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے رابطہ رکھتے تھے. ظاہر ناقابل معافی جرم ہے. تو خدا را اپنے دیش پر سیسیوں کے غلبے کو ختم کرنے کا، یا کم از کم انہیں برا کہنے کا، یا برا ان کے متعلق یہ کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ یہ فراڈ ہیں اور یہ ملک کو عدم استحکام ابدی دینا چاہتے ہیں اور دے رہے. وہ سیموئل جانسن کوئی صاحب یورپین تھے یا گورے تھے، کیونکہ ہم گوروں کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے میں نے بھی کسی پڑھے لکھے سے یہ بات اچک لی ہے جی، کہ وہ کہتا تھا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریزرٹ آف اے سیکنڈرل، کہ کسی بدماش کے لیے اس کا آخری جو اس کی پناہ گاہ ہے، جو اس کا قلعہ ہے، وہ حب الوطنی ہے. یعنی اور کوئی جواز نہ ملے تو یہ ڈرامہ کھیل لو اور اپنے ہم وطنوں کے گلے کاٹو
اور انہیں پنجروں میں بند کر کے رکھا. ہاں جی. تو اس کے ساتھ اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور دوستوں کو ریکمینڈ کریں تاکہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.